السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ وظائف کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی زبردست وظیفہ اور بہت ہی زبردست دعا کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ اور اس دعا میں جن چیزوں سے یا اس وظیفے کے اہتمام سے جن چیزوں سے، جن مسائل سے، جن پریشانیوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ اس وظیفے میں 5 چیزوں سے، 5 مشکلات سے یا 5 مصائب سے ہماری حفاظت ہوگی اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے۔ اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ان چیزوں سے بچوں، میری ان سے حفاظت ہو، میں ان فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، بزدلی بہت بڑا عیب ہے۔ کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں بہادر بن جاؤں، میرے اندر سے بزدلی نکل جائے؟ اور پھر ویسے بھی طبی لحاظ سے بھی بعض اوقات انسان کا مزاج کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے، سرد مزاج، اعصابی مزاج کی، جس سے انسان ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا ہے، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ڈرا ڈرا رہتا ہے، سہما سہما رہتا ہے، کہیں 2-4 آدمی بیٹھے ہوں وہاں بات نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے بزدلی والی، ڈر والی، ٹھیک ہے نا، یہ چاہے طبی لحاظ سے ہو یا چاہے ویسے اور کسی اعتبار سے ہو، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ویسے بھی معاشرے کے لحاظ سے بھی اچھی نہیں ہے، اور اسلام بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ایک ایسے مسلمان کو پسند کرتا ہے جو بہادر ہو، نڈر ہو، بے باک ہو۔ تو ایسے مومن کی تعریف کی گئی ہے احادیث کے اندر بھی۔ تو دوسری جو چیز ہے وہ بخل ہے، بخیلی، بخل، یہ بھی بہت بڑا عیب ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت مذمت بیان کی گئی ہے، اور شیطان کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ انسان کو بخل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے اندر سے بخل ختم ہو جائے اور میں سخی بن جاؤں؟ تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ارذل العمر ہے، ایک لاچار قسم کا بڑھاپا۔ دیکھیں، بڑھاپا 60 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر بڑھاپے میں آگے بڑھ کر ایک ایسا دور بھی آتا ہے، بعض اوقات کسی آدمی پر، بعض لوگوں پر ایسا دور بھی آتا ہے کہ وہ بالکل لاچار ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، پڑ جاتا ہے چارپائی پر، نہ اپنی قضائے حاجت کے لیے جا سکتا ہے، نہ کھانا پینا صحیح، اور ہر چیز میں وہ اپنی اولاد کا یا اپنے گھر والوں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ارذل العمر، لاچار قسم کا بڑھاپا۔ تو ایسا بڑھاپا بھی نہ صرف اس آدمی کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے، بلکہ اس کے گھر والوں کے لیے بھی اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ اب وہ بیچارہ 2 سال 3 سال اپنی موت تک اس میں پڑا ہوا ہے، خود بھی پریشان ہے، گھر والے بھی پریشان ہیں، ان کے لیے بھی مصیبت بنی ہوئی ہے، اپنے لیے بھی بنی ہوئی ہے۔ اور پھر اولاد جو ہے وہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا جو ماحول ہے، آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، اس کے اندر وہ قدر اپنے والدین کی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر انسان کی اگر اولاد بھی ایسی ہو کہ وہ نہ دھیان دے رہی ہے، نہ توجہ دے رہی ہے، نہ خدمت کر رہی ہے، نہ خیال رکھ رہی ہے، تو پھر یہ دنیا اس آدمی کے لیے بڑھاپے میں عذاب بن جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کا اہتمام خود بھی کیا، صحابہ اکرام کو اور اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دی۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جو احادیث کی تمام معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے اور مستند چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی اس کا اہتمام کیا، صحابہ کرام کو بھی اس کا اہتمام سکھایا، وہ بھی اس کا اہتمام کرتے رہے۔ اور یہ 5 چیزوں کے اندر 5 چیزیں جو ہیں جس سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الجبن، بزدلی سے، واعوذ بک من البخل، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے، واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں پہنچایا جاؤں اس عمر کے اس حصے میں جو ارذل العمر ہے، یعنی لاچار قسم کا بڑھاپا ہے، اس عمر میں پہنچایا جاؤں اور اس بڑھاپے میں مبتلا کیے جاؤں، میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ واعوذ بک من فتنة الدنیا، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے، وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، قبر کا جو عذاب ہے اس سے بھی۔ اب دیکھیں، 5 جامع چیزیں، بزدلی سے پناہ، بخیل بننے سے پناہ، بخل سے پناہ، اور بڑھاپے سے، جو لاچار بڑھاپا ہے اس سے پناہ، اور دنیا کا فتنہ اور عذاب قبر۔ ان 5 کتنی جامعیت ہے۔ اب دیکھیں
ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے کیسے زبردست قسم کے وظیفے اور آسان وظیفے ہمیں سکھا رہے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم عملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمیں پرچی چاہیے، جیسے ہم اپنے گلے میں ڈال دیں، ہم اپنے بازو کے ساتھ باندھ دیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ جتنے شیطان، انسانی شکل میں شیطان، مفتیوں کی شکل میں شیطان، علماء کی شکل میں شیطان اور نجومیوں کی شکل میں شیطان، جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں عملیات کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ لبادے اوڑھ کر علماء کے، یہ لبادے اوڑھ کر مفتیان کرام کے، اور دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں، لوگوں کی دنیا آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ ان شیطانوں کے پاس نہ جایا کریں، اللہ کی طرف توجہ کریں، ان وظائف اور ان اعمال کا اور ان اذکار کا اہتمام کریں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن کی تعلیم دی۔ دیکھیں صحابہ کرام جو تھے وہ اسلام سے پہلے کیا تھے؟ وہ بھی ان چیزوں میں مبتلا تھے، بت پرستی کے اندر، شرک کے اندر، یہ درباروں پہ جانا، جگہ جگہ سجدے کرنا، تو یہ ساری وہ خرابیاں ہیں جن کے اندر وہ بھی مبتلا تھے۔ لیکن اسلام کی برکت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کی دنیا بھی تبدیل ہوئی، آخرت بھی تبدیل ہوگی، اور دنیا کے اندر ان کو ایسی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی کہ دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی، پوری جو ہے وہ کوئی کافر، کوئی مشرک ان کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ برکت تھی ان اعمال کو اختیار کرنے کی جو حضور علیہ السلام نے ان کو دیے۔ اس کے برعکس ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی، ہم نے دین کو اختیار نہیں کیا، قرآن سے ہم نے دوری اختیار کر لی، جس کی وجہ سے ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن دنیا میں ظلم کی چکی کے اندر ہم پس رہے ہیں۔ آج ہم پر غیر مسلط ہیں، کفار کی ہم پر حکومت ہے، وہ ہم سے یہاں پر ٹیکس وصول کر کے لے جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجلی کا ہم سے اتنا ٹیکس لیا جاتا ہے، گیس کا اتنے ٹیکس لیے جاتے ہیں، ایک سوئی کا بھی ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ایک ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، اس کا بھی ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، ہر چیز کا ٹیکس پے کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھر ہمیں آخر میں ہمیں تنخواہ اگر کہیں سے ملتی ہے تو اس تنخواہ میں سے بھی 17% ٹیکس کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ٹیکس کہاں جاتے ہیں؟ یہ آدھے یہاں خرچ ہوتے ہیں اور آدھے جو ہے نا IMF کے پاس جاتے ہیں اور ان عالمی قوتوں کے پاس جاتے ہیں جو ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ دیکھیں غلامی کا طریقہ کار بدل گیا ہے۔ پہلے غلام اور طریقے کے ہوتے تھے، اس طرح کے ہوتے تھے کہ وہ فزیکل کسی کے ہاتھ میں کنٹرول میں ہوتا تھا، ایک غلام کسی گھر میں وہ ادھر خدمت کرتا تھا۔ اب وہ طریقہ تبدیل ہو گیا، دنیا کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، کروڑوں اربوں آبادی ہو گئی ہے، تو اب انہوں نے ایسے جدید، جس طرح ہر چیز میں جدت آئی ہے نا، اسی طرح غلامی کے اندر بھی جدت آ گئی ہے۔ اب وہ ایک بندے کو غلام نہیں کیا جاتا بلکہ پورے ملک کو جو ہے وہ غلام کر دیا جاتا ہے، اس پر اپنے ڈکٹیٹر بٹھا دیے جاتے ہیں، حکمران بٹھا دیے جاتے ہیں، وہ آگے کنٹرول کرتے ہیں سارے کو، ہے وہی غلامی ہے۔ تو اس غلامی سے ہمیں، اس غلامی میں مبتلا ہوئے تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، بلکہ ہندوستانیوں کو تو 300 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ تو اس غلامی میں اس لیے ہم مبتلا ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین سے دوری اختیار کی، ہم نے غلط راستوں کا انتخاب کیا، ہم ان عملوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ اس وجہ سے ہم پر دنیا میں بھی مصیبتیں آئیں اور آخرت کی مصیبتیں تو وہ تو آنی ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں توبہ کر دینی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اب ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ایسے شیطان موجود ہیں جو لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ بھئی ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھو، تو اس سے بڑھ کر اور شیطان کون ہوگا؟ یہ وہی حرکت کرتے ہیں کہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے یا ان کے سردار کیا کرتے تھے۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔